میں آج سٹی کوٹ لاک اپ سے ایک ایسا واقعہ جب میں نے یہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو ہمارے کورٹوں میں جو ججز صاحبان بیٹھے ہیں ان کو یہ ناانصافی، ان کو یہ ظلم، بربریت نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ کو یہ ظلم اور بربریت نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں وہ آئی او جس نے اس کیس میں انویسٹیگیشن کی اس کو ظلم اور بربریت نظر نہیں آتی؟ ہمارے پاس ہماری بہن جو سعودی عرب سے آتی ہے کہ پاکستان میں سیلاب آتا ہے، میں ادھر جا کے پاکستانیوں کی مدد کروں اور وہاں سے جو یہ فیملی ہے، اشرافیہ فیملی ہے، نوبل فیملی ہے، ان کے خاندان کو کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے اس کی امانت ہے، وہ وہاں سے آتی ہے پاکستان میں پاکستانیوں کی مدد کرنے کے لیے، لیکن پاکستانیوں کا یہ عالم ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی، جو پیسے لائی، جو سونا لایا، جو پرسنل آئی فونز لائے، وہ سارے چھین لیے، الٹا ان کے اوپر چوری کا کیس کیا اور فارن ایکٹ میں کیس کیا۔ میں اس ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ سے پوچھتا ہوں جو ابھی یہ بیٹھا ہوا ہے کہ تمہارے پاس جب یہ چالان اپروول کے لیے آتا ہے کہ تم نے انکوائری کیوں نہیں کی، تم نے اس کا ویریفیکیشن سعودی ایمبیسی سے کیوں نہیں کیا؟ تم ذمہ دار ہو، تم پاکستان کے نام پہ دھبا ہو، تم پولیس کے نام پہ دھبا ہو، تمہارے خلاف انکوائری ہونا چاہیے۔ یہ جو آئی او ہے اس کے خلاف بھی آئی او کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے۔ اب اس واقعے کی صحیح معلومات کیا ہے، میں اپنے غلام شبیر بھائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ناظرین کو پوری کہانی بتائے کہ اس کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے اور کہاں کہاں ہوا ہے۔ ہم جب بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے پاس بھی بہن ہیں، ہمارے پاس بھی بیٹیاں ہیں، ہمارے شہری ہیں، کیوں ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، عدالت کو نظر نہیں آیا؟ بلیدی صاحب آپ کائنڈلی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ ذمہ داری سونپی۔ سیکنڈ یہ کہ شاید یہ واقعہ پورا میں نہ بتا سکوں اور میرے اندر اتنی ہمت نہ ہو، لیکن اتنا بتاؤں کہ اسی مہینے کی 1 اکتوبر کو اسی کراچی لاک اپ کے اندر میں اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے آیا اور لیڈیز سے پریزنرز تھی، جہاں میری ملاقات اس بچی سے ہوئی جس کا نام فاطمہ بنت نور ہے۔ یہ سعودین سٹیزن ہے جو کہ عربی میں بات کر رہی تھی۔ الحمدللہ تھوڑی بہت میں نے عربی کی پہچان رکھتے ہوئے میں نے ان سے عربی میں بات کی، میں نے اس کا سارا مسئلہ سمجھا، جس کے بعد میں نے وکالت نامہ کورٹ کے اندر فائل کیا اور مجھے پتا چلا کہ یہ 2 کیسز میں کورٹ میں ہے۔ ایک کیس ہے 380 چوری کا اور دوسرا کیس ہے فارن ایکٹ کا۔ دونوں ایف آئی آر شارع فیصل تھانے کی تھی۔ میں جب کیس کی گہرائی میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ جو کمپلیننٹ آف دا کیس ہے وہ ان کے والد صاحب کے پاس، ان کے والد صاحب ان کے کفیل تھے اور سعودیہ میں ان کے والد نے 30 سال ان کے والد کے پاس ایز اے ڈرائیور کے جاب کی، ان کے سارے بھائی وہاں۔ وہ جو کمپلیننٹ ہے انہوں نے ان سے بار بار کانٹیکٹ کیا اور پر اصرار ان کو اس بات پہ مجبور کیا، پاکستان میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، آپ جہاں آ کر مدد کریں، آپ باہر کے ممالک میں مدد کرتی ہیں۔ یہ 25 شوال کو سعودیہ ایئر لائنز کے تھرو لیگل طریقے سے کراچی پہنچتی ہیں اور جوہر کے اندر ایک فلیٹ کے اندر ان کو 1.5 سے 2 مہینہ رکھا جاتا ہے، جہاں ان کے پاس 4 لاکھ ریال ہوتے ہیں، 3 آئی فون ہوتے ہیں، ایک آئی فون ان کے اپنے استعمال میں ہوتا ہے جو کہ لے لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ان پہ ظلم و بربریت کی گئی کہ اور بھی پیسے منگواؤ، اس پوری فیملی نے جو کہ کمپلیننٹ تھے، اس کے بھائی وغیرہ تھے، ان کے اور رشتہ دار تھے، انہوں نے جو چمچ ہوتے ہیں لوہے کے وہ جلا کر کے ان کی ٹانگوں پہ ان کو جلایا گیا ہے، سگریٹ سے ان کو جلایا گیا ہے۔ اور جب یہ گھر سے بھاگ کے باہر نکلی ہیں، انہوں نے 15 پہ کال کی ہے تو پولیس شارع فیصل کی پہلے 54 میں ان کو بند کرتی ہے، بعد میں چوری کے ایف آئی آر کاٹتی ہے اور اس میں جتنی بھی کیس پراپرٹی ان سے نکلتی ہے، جس کے اندر ان کے چین ہوتے ہیں، ان کے لاکٹ ہوتے ہیں، ان کی رولیکس کی گھڑی ہوتی ہے، ان کے آئی فون ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارا کیس پراپرٹی جانتی ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس کے بعد 3 تاریخ کو دوبارہ ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے اور مدعیہ کورٹ میں آتی ہیں 8 تاریخ کو، 8 اکتوبر کو، 9 اکتوبر کو۔ آج میں نے 249A فائل کی جس پہ مدعیہ نے نو آبجیکشن دے دیا
کہ جی مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کورٹ اس کو چھوڑ دے. اور پلس میں اس 249A اپلیکیشن میں نے مینشن کیا کہ جو کیس پراپرٹی ہے, جس کو کیس کا حصہ بنایا گیا ہے, جس کیس میں 380 کی FIR ہوتی ہے, وہ ساری کیس پراپرٹی نہیں ہے بلکہ پرسنل سرچ ہے, جو کہ ہماری بہن نور سے برآمد ہوا ہے. اور انہوں نے اس پہ نو آبجیکشن دیا. آج کورٹ نے وہ تمام موبائل فونز, وہ گولڈ کی چیزیں, وہ رینگز, وہ ان کو دی. اس سارے کیس کے اندر پولیس بھی انوالو نظر آئی, کمپلیننٹ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا نظر آیا. اس طرح کا ظلم ایک بچی کے ساتھ, میرے خیال میں اس میں جو بھی مدعی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. آج کورٹ نے ان کو ایک کیس میں بری کر دیا. یہ شی از اسٹل کنفائنڈ ان دا جیل ان اے فائرنگ ایکٹ کیس, جس کی FIR بیئرنگ نمبر 640 ہے شارع فیصل کے اندر بھی, جو کہ پینڈنگ ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر آج کافی سپلائی ان کو ہو گئی ہے. 13 تاریخ کو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس میں چارج فریم کروائیں اور اس کیس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو, اور جو بھی اس میں ملوث ہیں, چاہے وہ پولیس والے ہیں, چاہے وہ باہر کے عام سٹیزن ہیں, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. میں چاہوں گا کہ اپنے ظلم کی روایت اگر کچھ ٹائم کے لیے نور اپنی زبان سے بتائے تو آپ ذرا وہ بھی سن لیں. یا اختی یا نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت باكستان. هذه سمرة فاطمة أشرف, كان يشتغل عند أبوي سواق, وبعد ما أبوي رباهم كبرهم وأعطاهم كل شيء, بعدين أبوي توفى وقال راح أسافر باكستان, كانت عليهم ضرائب 2018. هم كثر ما يغلون لأن الدولة صارت تحط ضرائب, جو على باكستان وصارت تترجاني تعالي تصور لي السيلاب عندهم, جاء هذا السيل عندهم, التسونامي جاهم وقالت شوف الدنيا غرقانة, الناس ميتة, تعالي عندنا باكستان وسوي يعني امدادات, انتم تساعدون الناس. احنا كنا نسوي مستشفيات حدود سوريا والأردن كذا, نساعد المشاكل اللي حصلت في سوريا كذا, هي تعرف هذه الأشياء. قالت تعالي ساعدي هنا, تعالي انت قاعد ترسلي فلوس, قالت حسابها كم سكر, قاعد تحولي فلوس على هذا الشخص واحد ثاني. قلت لها لا, قلت لها ما, قالت انت تعالي طيب شوفي باكستان بنفسك, تعالي. وانا تربينا مع بعض, احنا انا وياها تربينا ودرسنا مع بعض. ابوي رباها, ابوي صرف عليها, ابوي كبرهم هم كله حتى اخوانها, وابويا كفلهم بكل 30 سنه ابوي يشتغل عندنا وابوي يصرف عليها. هذا من التستر, وانا اقول لكل مواطن سعودي انك لا تتستر. اللي صار معي من تحت ستر والدي, وان والدي كان يعلمنا ارحموا الناس ولا تقطعوا رزاقهم. وانا ما اقول كل الناس لبعضها, هذا باكستاني وهذا باكستاني, أليس هذه رحمة الله اللي في الأرض؟ الله سبحانه وتعالى ما قال رحمتي وسعت كل شيء, وقال الله سبحانه وتعالى لا تقولوا كل البشر كذا, قولوا لما رحم الله. هذه هي إلا ما رحم الله. أنا أخذوني طبعا شردت, جيت عندهم أخذوا فلوسي ضربوني, سكروني بهذا, سكروني بالطرحة وجابوا أسلاك, هذه رباطات, هذه شو اسمه حقت الرباطات اللي نسوي فيها الملابس, هذه يربطوني فيها بس يفتحوني وقت الصلاة. أحمد الله واشكر فضله إن كانوا يفتحوني وقت الصلاة أصلي, هو أخوه هي أخوه فتحوني وقت الصلاة. يمكن تشوف أنا زي كذا اقعد انا مسويه اللتمه ما اكشف وجهي. الحمد لله الله سترني, وكنت يفتحوني الصلاه, وبعدين كنت طول الليل كنت اردد اسماء الله الحسنى. يوم جاء الفجر صليت قلت يا ربي يفتح الباب بخرج. يوم راح اخوي يشتري فطور, خرجت انا الشارع, اخذت جوال من الشاحن ورحت الشارع, هذا جوالي اللي كان اخذوه مني. رحت الشارع قلت ابغى شرطه, انا غلطت اني قلت ابغى الشرطه, ما قلت ابغى شو اسمه قنصل سعودي, قلت ابغى الشرطه. قلت انا فكرت شرطه مسلمه زينا, الشرطه اخذوني عرفوا اني سعوديه, قالوا انت وهابيه, ودخلوني السجن. وصاحبه السجن مدير السجن اسمها شيبه, وقول لها من يوم اشوفها اقول لها تكفين وابكي, كلمي شو اسمه قنصل يسمونه MBC. تقول طيب تروح وتحرش عليه البنات, يضربوني حتى كسروا اسناني, خربوا اذني, ضربوني حتى الطبله عندي تفجرت, يضربوني ضرب فجيع. حتى بعدين جتني واحده قالت ترى هم يضربونك عشان شايلين فلوسك وتوزعت الفلوس, الحين يبطلونك في السجن, انتبه على نفسك. يوم جيت انا هنا حصلت هذا الوكيل, قلت له الموضوع, قلت له كذا كذا, قال انا بساعدك. هذا اول شيء من الدعاء, ثم فضل الله علي سبحانه وتعالى العظيم ان سخر لي هذا جنده العظيم, واحمد الله واشكر فضله. والله ملك الحمد والشكر حتى ترضى, ولك الحمد والشكر إذا رضيت, ولك الحمد والشكر بعد رضا, حمدا كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك. الله موجود, الله سبحانه وتعالى حي قيوم, وكل شيء فاني في هذه الدنيا. وانا اقول يا عالم افعلوا خير ولا تتركوا مسجونين, ابحثوا عن المظلومين في السجون يا عالم, وارحموا الناس في الارض يرحمكم الله في السماء. والله يساخر بيض وجهه, والله بجيب روحه واجيب اسمه عند ولاة الامر ان يجي يعطوه اجره, والله يبيض وجيههم. هذا كلهم باكستانيين وانا اتكلم عربيه, جابوا لي واحد يتكلم عربيه عشان يفسرون كلامي,
الله يستعبين وجهه بس، ولا دعوتي له الله لك الجنة دنيا وآخرة، إنك نصرتني طلعتني من السجن، أنا كنت شبه ميتة. وفمان الله مع السلامة. یہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے جب اس نے کورٹ کو بری کیا، اور جو چوری کا سامان تھا وہ کورٹ میں مدعی آ کے خود یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اس کا ہے. یہ چین دکھائیں بلدی صاحب، آپ دکھائیں. یہ گولڈ کی چین ہے جس پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے. رنگ کی گولڈ جو ہے اس پہ بھی اس کا نام لکھا ہوا ہے نور. اور گولڈ ہے تو پاکستان میں ملتا بھی نہیں. یہ گولڈ جو پاکستان میں ملتا بھی نہیں ہے، یہ لاکٹ ہے. میرا یہ ایس ایس پی جو انویسٹیگیشن ہے ماجدہ حالے پٹو ہے، ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ خود بھی ایک فیمیل ہے. اس کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اتنا بڑا میٹر ہے. اور ایک رولیکس گھڑی ہے جو اس کے پاس تھی جو لاکھوں روپے کی تھی، ہاتھوں کے کھڑے کنگن ہے ہاتھوں کے جو اس کے پاس تھے، چین ہے. ایک اور چین ہے جو اس کے پاس تھی. میں ماجدہ کو یہ کہتا ہوں کہ ماجدہ پلیز آپ اس کی دست بازو بنیں، آپ مثال قائم کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیس کا جو مورال ہے وہ سعودیہ میں بحال ہو، ادھر جا کے آپ کی وہ ریسپیکٹ کرے، آپ کی تعریف کرے کہ خدارا آپ اس میں انٹروین کریں. اور آئی جی سندھ کو، سیکریٹری جو ہوم منسٹر ہے اس کو کہتا ہوں، اقبال صاحب کو، اور میں لا منسٹر ضیاء نجار صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس میں آپ انٹروین کریں. اور جو سعودی ایمبیسی ہے اس کو آئیو کہتا ہے کہ میں نے ان کو لیٹر لکھے ہیں کہ آپ ویریفیکیشن دیں کہ یہ وہاں سے لیگلی آئی ہے کہ نہیں. بھائی یہ وہاں سے پروٹوکول بھی آئی ہے پاکستان میں، کراچی میں جب آئی ہے بالکل پروٹوکول کے ساتھ آئی ہے. سارے پاسپورٹ، سارے ویزا کے ڈاکومنٹس ان مدعی کے پاس ہیں جو سنگو فیملی ہے. میں ونس اگین میں عدلیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، چیف جسٹس آف سندھ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا آپ اس میں سوموٹو ایکشن لیں، کیونکہ اس میں ہمارے ملک کی عزت وقار کا سوال ہے، عدلیہ کی عزت کا سوال ہے، اور سب سے بڑھ کر پولیس کا جو ہے اس کا رول ہے، اس کا بھی سوال ہے. تو لہذا آخر میں سب سے اپیل کرتا ہوں آپ اس میں ایکشن لیں، اس کو انصاف دلائیں. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، بکلا برادری ان کے ساتھ کھڑی ہے، بلدی صاحب کھڑا ہے، بگیو صاحب کھڑا ہے، جواب کھڑا ہے، گولو کھڑا ہے، میں کھڑا ہوں، پون صاحب کھڑا ہے، ارشاد کھڑا ہوا ہے. ہم اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وکلا کی ادھر جا کے تعریف کریں، ادھر جا کے کہیں کہ نہیں یہ انصاف کے ساتھ تھے، ظلم کے خلاف تھے، اور اس کا پراپر میڈیکل کیا جائے کہ ان لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے. میں بیان نہیں کر سکتا. میں تمام میڈیا بھائیوں کو، پریس کلب کراچی کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی آئیں، اس کی آواز جو ہے عدلیہ کے ایوانوں میں پہنچائیں، اس کی آواز سعودی ایمبیسی میں پہنچے، اس کی آواز پاکستانی ایمبیسی میں پہنچے. اور 13 تاریخ کو یہ میٹر لگا ہے. میں تمام نیوز چینل کو لیٹر لکھوں گا کہ 13 تاریخ کو آئیں اور کورٹ جو پروسیڈنگز ہیں وہ لائیو کوریج دیں تاکہ اس کو انصاف مل سکے. تھینک یو ویری مچ.